حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہذہ الاضاحی، ان قربانیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ما ہذہ الاضاحی، کہ یہ ہم یعنی اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، پلے پوسے جانور، یعنی صحابہ کا یہ ماں سے سوال کرنا یہ انکار کے لیے نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں سمجھاؤ تو پھر کریں گے، مطلب یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا اس میں تو 1% بھی انکار نہیں، نہ اس کے سامنے کوئی ہماری اپنی رائے ہے، وہ ویسے ہی ہے جو ایسے آپ نے فرمایا۔ لیکن ہم سے جب کوئی پوچھے گا تو آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ جب ہمیں پھر پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا تو قیامت تک آپ کی زبان کا بتایا ہوا تو نہیں ملے گا، تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آگے بتا دیں گے۔ تو ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ یعنی یہ صحابہ کا سوال ان حالات کے پیش نظر تھا جو پرویز نے، غلام احمد پرویز ایک نام نہاد ہوا ہے، ایک فتنہ، اس نے اور دیگر اس طرح کے کئی لوگ بعد میں اب پیدا ہوئے، یعنی یہ جو کچھ ہونا تھا کہ اول تو حیوانات جو ہیں ان کی افزائش بڑی معاشرے میں محدود ہو گئی ہے، آبادی بڑی بڑھ گئی ہے، حیوان تھوڑے سے ہیں، اور پھر انسان کو مختلف مواقع پر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہی موقع پہ اتنا ذبح کر دیا جائے تو یہ پھر انسانی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی عقلوں کے جو بعد کے سوالات پیدا ہونے تھے، ان کے جوابات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود ہی اس وقت سوال کر لیا۔ تو سب سے پہلے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، کہ اس سے آگے گنجائش ہی نہیں جب کہا جائے کہ یہ اللہ کے عظیم پیغمبر کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو جو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے وہ تو ہر مومن آنکھیں بند کر کے کرے گا کہ یہ تو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے۔ تو مقصد ہے تمہیں اللہ پہلوں کی سنتوں پہ چلانا چاہتا ہے، اور کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اعلیٰ درجے تک پہنچے۔ تم اگرچہ وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتے، تو جو خلیل کی اداؤں میں رنگا ہوا ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے، تو اس بنیاد پر تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، اس لیے تمہیں یہ سنت ابیکم ابراہیم، اس سنت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سے پھر آگے ایک سوال کیا، قالو، صحابہ نے کہا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی اس عمل کا ذاتی طور پر آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ صحابہ ترجمان تھے پوری امت کے، کیونکہ آج کے کروڑوں راضی نما سکالر اکٹھے ہو کے کسی ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے جو زبان رسالت سے ملنے والا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ جانور کی اون کے ہر بال کے عوض میں رب تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، یہ جو بھینس ہے کا جو کٹا ہے، پھر جس کے اندر شرائط پوری ہو جائیں عمر کے لحاظ سے، تو وہ بال جو ہیں وہ اتنے گھنے نہیں ہوتے جتنے گھنے بھیڑ کے ہیں یا بکری کے ہیں، یعنی ہاتھ رکھیں تو اتنے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں وہاں نہیں آئیں گے، یہ دوسری جگہ آئیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صوف کا نام لیا، یعنی جن جانوروں کے اندر زیادہ بال ہیں،
زیادہ ایک بالشت میں اوسطاً زیادہ آبادی ہے بالوں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معیار پر سارے جانوروں کے اندر رائج کیا جائے گا۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ، اون میں سے ہر بال کے بدلے میں رب ذوالجلال ایک نیکی عطا فرمائے گا۔